وہ کشمیر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور جو کشمیر کا ٹاپک ہے وہ آپ کا جو ہے ہاٹ ٹاپک ہے ڈیو ٹو مودی صاحب کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے. تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو بی جے پی ہے اور آر ایس ایس ہے اس کی بنیاد کہاں سے نکلی، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا اسے دیکھ لیا جائے، یہ لوگ کہاں سے نمودار ہوئے. دیکھیں، ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ونائک دمودار سواکار. کیا نام تھا؟ آپ لوگ یہ نام اب سیکھنے لگ جائیں. سورکار یا سمپل سورکار آپ اسے کہیں، کیا نام؟ دمودار سواکار، ٹھیک ہے. یہ جو بندہ تھا یہ اس کو لوگ ویر سواکار کہتے تھے، بیسیکلی سمپل. کسی نے وہ ایک زمانے میں ایک فلم تھی انڈین، پرانے زمانے کی بات ہے، ایسی ٹو ویک یو اپ، ٹھیک ہے. پرانے زمانے کی انڈین فلم تھی ویر زارا، کسی نے دیکھی ہو یا نہیں. تو اس کو لوگ ویر سواکار کہتے تھے، کس کو؟ اس بندے کو. I am not a fan of Indians, but just trying to tell you کہ یہ ویر کا مطلب ہے ویر، ویر سواکار، جس کا مطلب ہے بریو، ٹھیک ہے. تو پولیٹیشین تھا، لائر تھا یہ بندہ، ایکٹیوسٹ، ٹھیک ہے. I don't remember, maybe yes. سو اس بندے نے ہندوتوا پالیسی، ہندوتوا جو فلسفی ہے، سوری پالیسی نہیں، ہندوتوا، ہندوتوا فلسفی کس نے فارمولیٹ کی؟ اس نے فارمولیٹ کی، ٹھیک ہے، اس بندے نے. اور مسلم لیگ کے ریسپانس میں سواکار، جب مسلم لیگ بنی تھی تو سواکار نے ہندوتوا، ہندونس، ٹھیک ہے، اس کو پروان چڑھایا کہ ایک ہندو آئیڈینٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہندو آئیڈینٹی ہونی چاہیے، کس نے؟ اس بندے نے یہ کام سٹارٹ کرا ہے، ٹھیک ہے. اب سواکار جو تھا یہ اس نے فرگسن کالج پونے سے پڑھا ہوا تھا، اور ہندوتوا پالیسی اسی کی اس بندے سے، یعنی جس طرح ہم کہیں نا کہ جس طرح آج کل اے این پی والے کہتے ہیں کہ پشتونوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، پشتون پشتون، تو اس طرح سواکار نے جو ہے یہ کام سٹارٹ کرا ہے، ٹھیک ہے.
1857 کی جنگ میں اس بندے کو کیا کیا گیا سواکار کو برٹش اتھارٹی نے بین کیا، ٹھیک ہے، اور 1910 میں اس کو اریسٹ کیا گیا 1910 میں، اور اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا تو یہ سواکار نے جو ہے دوران بغاوت، یا اس دوران جب یہ برٹش کے خلاف، برٹش نے جب اس کو جنگ بغاوت کے بعد، ریبیلین کے بعد اس بندے کو انکارسریٹ کیا، تو یہ ہندو کلچر، پولیٹیکل نیشنلزم، ٹھیک ہے، اس طرف اس کی سوچ جانے لگی، اور اس نے فاشزم کی طرف کیا کیا، رخ کیا اس بندے نے۔ 1910 کے بعد کی بات ہے، اور اس نے فاشسٹ نازی رول کی تعریفیں سٹارٹ کی۔ یہ اب ٹل یہ ایرا جو ہے، یعنی فاشزم کب سٹارٹ ہوئی؟ پوسٹ ورلڈ وار 1، اور سلولی اینڈ اسٹڈیلی 1933 میں ہٹلر آیا، تو جیسی جیسی چیزیں آتی گئیں تو یہ بندہ کیا ہوا، تعریفیں سٹارٹ کی اس نے کہ یہ فاشزم ہونی چاہیے، اور جو ہے he believed that at a specific point in their history کہ یہ ٹونکس ہیں، ٹونکس، آپ ذرا غور کریں اس بندے کی زبان، یہ کہتے ہیں کہ جو فاشزم ہے یا نازیزم ہے، نازیزم I may disagree on 100 things with Prime Minister Khan، لیکن اس چیز پہ ساری دنیا متفق ہے کہ یہ نازیزم، فاشزم کی بی جے پی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے جڑیں ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو دو چیزیں یہ ٹونک ہیں، کس لیے کہ ہسٹری میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے، دوائی کے طور پہ صحیح کرنے کے لیے۔ اور اس نے کہا کہ ہٹلر کو زیادہ اچھی طرح پتا ہے کہ جرمنی کو کیسے چلانا ہے، بجائے اس کے کہ پنڈت نہرو یا کوئی اور جو ہے وہ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب تھی 1949 میں، ہندو راشٹر درشن، ٹھیک ہے، ہندو راشٹر درشن جو بھی ہے، اس میں اس نے کہا کہ نازیزم جو ہے، نازیزم نے جرمنی کو بچایا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی روٹس کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں بی جے پی کی؟ جناب یہ تو تھا آپ کا دمودار، ٹھیک ہے جی، دمودار یا سواکار، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں وہاں پہ، اس میں ایک آپ کا ایک اور پارٹی ہے جس کا نام ہے شیو سینا، ٹھیک ہے۔ شیو سینا جو ہے نا، شیو سینا، یہ ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، بی جے پی سے ڈفرنٹ ہے۔ شیو سینا جو ہے یہ ہندو نیشنلسٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، 1966 میں
فاؤنڈ ہوئی. اور ان کا جو موٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ مہاراشٹرا جو ہے، مہاراشٹرا، ان لوگوں کی پولیٹکس مہاراشٹرا تک ہے. ٹھیک ہے. مہاراشٹرا کے اندر بیسیکلی مائیگرنٹس آنے لگ گئے. جب مائیگرنٹس آئے تو ان لوگوں کو زینوسینٹرسٹ ان کی پتہ نہیں سینا کسے کہتے ہیں، یہ تو آپ آرمی آف شیوا جی. یس، آرمی آف شیو جی، ایگزیکٹلی. سو زینوسینٹرس کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کنٹری میں ایریا میں باہر سے لوگ آتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اس مہاراشٹرا کے لیے یہ چیز انہوں نے سٹارٹ کی. ٹھیک ہے. یہ بالی ووڈ پہ ان کا بڑا کنٹرول ہے، فاشسٹ پارٹی ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. تو بیسک کیا ہوا جی، مائیگرنٹس جب آئے انٹو مہاراشٹرا تو یہ لوگ، ان لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ ہم ختم نہ ہو جائے، اس لیے بنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آر ایس ایس جو ہے، آر ایس ایس 1925 میں فاؤنڈ ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کو فاؤنڈ کرنے والے بندہ جو تھا وہ کیشا بلی رام ہیجور. ٹھیک ہے. کس نے؟ ہیجوار. ٹھیک ہے. تو کیشا بلی رام ہیجوار، ٹھیک ہے، اس نے آر ایس ایس کا فاؤنڈر، یہ 1925 میں آر ایس ایس کو فاؤنڈ کرنے والا یہ بندہ تھا. ونائک دمودار سواکار، ہندوتوا پالیسی، ہندوتوا فلسفی کو اس نے فاؤنڈ کیا. ٹھیک ہے. ویر سواکار کہتے تھے 1910 سے 1948 میں فاشسٹ قسم کی باتیں سٹارٹ کی. اس نے کہا کہ یہ ٹونک ہے. شیو سینا والی بات آپ کو میں نے بتا دی. یہ اب نئی چیز بیچ میں آ گئی، آر ایس ایس. آر ایس ایس جو ہے اس نے، آپ کہیں کہ بس یہ جو چیز سٹارٹ کی ہے اس بندے نے کی. یہ کون تھا؟ ایک پولیٹیکل بندہ تھا اور پولیٹیشین تھا، سوشل ایکٹیوسٹ ناگپور. تو ہیجور یہ یقین رکھتا تھا، کیونکہ ہیجور نے کہا کہ یار ہمارے اوپر برٹش کے چند لوگ حکومت کرتے ہیں، بیکاز ہم ہندو جو ہیں، ہم کیا ہیں، ہم آپس میں ہی ڈس یونائٹیڈ ہیں. ٹھیک. ہمارے اندر جو ہے پراکرم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پراکرم، ویلر نہیں ہے، ہمارے جذبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی آئیڈیالوجی تھی. ٹھیک ہے، ہیجوار کی. اور لیکن بی جے پی ان اٹ سیلف کب بنی؟ اور آر ایس ایس کی جو فلسفی ہے وہ ہندوتوا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. آر ایس ایس از بیسڈ آن ہندوتوا. بی جے پی جو ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ 1965 میں بنی. یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک. اور آر ایس ایس کا مطلب کیا ہے؟ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ. ٹھیک ہے. آر ایس ایس
نیشنل والنٹیئر آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل والنٹیئر آرگنائزیشن، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ. اگر آپ کو نہیں ملا تو گوگل کر لیں نام، اگر سمجھ نہیں آ رہی. صحیح ہے. ہندوؤں کو یونائٹ کرنا، ٹھیک ہے، ہندو نیشنلزم کو ریوائیو کرنا، یونائٹ کرنا، رائٹ ونگ پارٹی، ٹھیک ہے جی. فاؤنڈر کون تھا؟ کیشو بلی رام ہیجوار، آر ایس ایس کا، ٹھیک ہے، ہندوتوا پالیسی. اور ہندوتوا کا اچھا، ہندوتوا فلسفی سواکار، ویر سواکار، ہیجوار، آر ایس ایس، راشٹریہ سوام سیوک سنگھ. اب جو ہے انڈیا میں ویریس کائنڈز آف آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، جو مختلف قسم کے ان کے ونگز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے ان کی یونینز ہیں. ان ساری یونینز کو اگر آپ جو ویریس یونینز ہے، ٹریڈ، اسٹوڈنٹ، مختلف نام ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اس سارے کو کیا کہتے ہیں؟ سنگھ پریوار. بتا، سنگھ پریوار. پریوار آپ کو پتا ہے، اتنی ہم نے انڈین موویاں دیکھی ہیں کہ پریوار کسے کہتے ہیں؟ بتائیں جی سارے. پریوار کسے کہتے ہیں؟ the one who can guess what is yes. دیکھیں گے یہ آپ نے حافظ مامون صاحب نے انڈین فلم میں خوب دیکھی ہوئی ہیں، یقین کریں، ٹھیک ہے. تو یہ چمتکار ہو گیا جی. تو پریوار، سنگھ پریوار، تھرو آؤٹ جتنے بھی لوگ ہیں کیا کہ سنگھ پریوار. سو یہ آپ کا سنگھ پریوار ہو گیا. سیکنڈ لیڈر آف آر ایس ایس کون تھا؟ پہلا لیڈر کون تھا؟ ہیجوار. سیکنڈ لیڈر ایم ایس گولواکر، ٹھیک ہے. ان کی تصویریں دیکھ لیں، ایسی منوسوں کی طرح شکلیں، جا کے آپ کو سمجھ آئے. رائٹ ونگ ہوتا ہے رائٹ ونگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، ٹھیک ہے. رائٹ ونگ میں کیسے اب آپ کو سمجھاؤں؟ آپ لوگ ایک کام کریں، ٹھیک ہے، میں آپ کو پورا بتا دوں گا کہ رائٹ کیا ہوتا ہے، لیفٹ کیا ہوتا ہے، سینٹر کیا ہوتا ہے. لیفٹ ٹو دی سوری رائٹ ٹو دی سینٹر، اور سینٹر آف دی لیفٹ، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، دونوں رائٹ ونگ ہیں. ہمارے مولوی بھی رائٹ ونگ ہیں،
رائٹ ونگ ہونے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. رائٹ ونگ بیسیکلی ہوتے ہیں کنزرویٹیوز، ٹھیک ہے، جن کی پالیسیز کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جو اتھارٹیرین کنٹرول پہ بلیو رکھتے ہیں. رائٹ ونگ لیڈر دنیا میں ٹرمپ، مودی، ری، خان، سارے رائٹ ونگ ہیں، ٹھیک ہے. ایم بی ایس لیفٹ ونگ کون ہے؟ پیپل پارٹی ہیز آلویز بین اے لیفٹ ونگ پارٹی. پیپل پارٹی ہمیشہ لیفٹ ونگ رہی ہے، کیونکہ اس کی لبرل، ابھی جو ہم نے بات کی تھی پھانسی کی، یاد ہے آپ کو کہ بھئی ریپ والے کو پھانسی دو، کہا تھا نا لوگوں نے، تو پیپل پارٹی نے کیا کہا کہ نہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یعنی جو رائٹ ونگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایکسٹریم ان کی فنڈامنٹلزم پہ وہ بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم سے ہم نہیں ہٹیں گے. لیفٹ ونگ والے دے ہیو گاٹ اسپیس، دے آر سیکولر، ٹھیک ہے، اور ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، بیسیکلی لبرل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فوڈ فار تھاٹ، ممتا بنرجی، اروند کیجریوال، یہی رائٹسٹ ہیں. اس میں پھر ایک وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ رائٹ ونگ وائلنٹ ایکسٹریمزم جسے کہتے ہیں. رائٹ ونگ وائلنٹ کون سے ہیں؟ جو کہ جہاد کرتے ہیں، یا جو وائلنس پہ یقین رکھتے ہیں. اس میں ہندوتوا، آر ایس ایس جو کہ وائلنٹ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی وائلنٹ گروپ ہیں کافی، ٹھیک ہے. یورپ میں ہیں کافی سارے، یوکرین میں ہیں رائٹ ونگ، یوکرین کے جو رائٹ ونگ وائلنٹ گروپس ہیں، جو یوکرین کو رشیا سے برتر سمجھتے ہیں، گریٹر دین رشیا. تو آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ میں نے بتایا ہے آگے کا، کہ یہ بتائیں یہ کون ہے، ممتا بنرجی کون ہے، اروند کیجریوال کون ہے، ٹھیک ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کون ہے، ہو از دس بلوک، یوگی آدتیہ ناتھ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، لکھے نام سارے. گورکھ ناتھ مات کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. واٹ از گورکھ ناتھ مات؟ سارے بتائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے. واٹ از گورکھ ناتھ مات؟ اٹ از کنیکٹڈ ٹو یوگی آدتیہ ناتھ، ٹھیک ہے. واٹ از وشوا ہندو پریشاد، وی ایچ پی، وی ایچ پی پلس بابری ماسک، یہ ایک کے سارے، ٹھیک ہے. وشوا ہندو پریشاد. آج آپ لوگ سارے جب اٹھیں گے انشاءاللہ، رات کو سوئیں گے، کل صبح اٹھیں گے تو آپ اٹھتے ہی کہیں گے کہ جو بھی آپ کا ناشتہ دینے والا ہوگا کہ میرا پریشاد کدھر ہے، ٹھیک ہے. آج میں اپنی نیند کی سکتہ سے طاری ہوتا ہوں، اور پتا جی آپ کہیں گے، اور اس طرح کی زبان آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. جب آپ کل صبح اٹھیں گے تو آپ
بالکل آپ کی زبان انڈین ہوگی، ہندو زبان، ٹھیک ہے. چلیں یہ اب میرے خیال سے کافی ہو گیا ہے ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے. کشمیر کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی، کہ کشمیر میں کیا ہوا. یار کشمیر کی دیکھیں ہسٹری جو ہے، ہسٹری رف سی ہسٹری یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر جو تھا اس پہ جو یہ پرنسلی اسٹیٹ تھا. پرنسلی اسٹیٹ کا مطلب کہ اس کا ایک مہاراجا تھا، اس کا ایک جو مہاراجا تھا یہ تھا ہندو، ٹھیک ہے. اس ہندو مہاراجا نے برٹش سے یہ خریدا کشمیر. He bought this British from the British while the people there are Muslim majority. مسلم میجورٹی ہے، جبکہ جو اس کا راج کرنے والا مہاراجا تھا یہ ہندو تھا، ٹھیک ہے. جب برٹش اور پاکستان جب تقسیم ہوئے 1947 میں، تو طے یہ ہوا کہ پرنسلی اسٹیٹ یا تو پاکستان کے ساتھ جائیں یا انڈیا کے ساتھ، یا نیوٹرل رہیں، اپنی انڈیپینڈنس لے لیں خود سے، ٹھیک. بہت سارے گئے، اس میں سے 3 تھے جنہوں نے کہیں بھی، ایک جوناگڑھ، ایک کشمیر، اور ایک تیسرا کون سا ہے، تیسرے کا نام بتائیں سارے. آپ لوگ پاک افیئر نہیں پڑھی؟ حیدرآباد، گڈ شاباش. آپ لوگ یہ 3 تھے. کشمیر کی بات کرتے ہیں، پاکستان نے ابھی جوناگڑھ پہ کلیم کیا یا نہیں کیا؟ نیو میپ میں یاد ہے؟ نیو میپ پہ کس نے کلیم کیا؟ پاکستان نے کلیم کیا نا. سو کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر کا ہوا یہ کہ کشمیر نے کوئی سائیڈ نہیں لی انیشیلی، کوئی سائیڈ اختیار نہیں کی. جب سائیڈ اختیار نہیں کی تو کشمیر نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل معاہدہ کیا. سٹینڈ سٹل کہ ہم اپنی جگہ پہ رہیں گے اور ٹریڈ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہم سیڈ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. پھر ہوا یہ کہ وہاں پہ وائلنس سٹارٹ ہوئی ود ان کشمیر، ٹھیک ہے. جب وائلنس سٹارٹ ہوئی تو مہاراجا کو ڈر لگ گیا، اور مہاراجا نے کشمیر کو کیا کیا؟ سیڈ کر دیا انڈیا کے ساتھ سیڈ کیا. اور سیڈ کرنے والی جو ساری پروسیس تھا یہ بالکل خفیہ رکھا. انڈین فورسز وہاں پہ آ گئیں، ٹھیک ہے. پھر لائن آف کنٹرول وہاں پہ کریٹ ہوا، دونوں کنٹریز کے درمیان وار ہوئی 1948 میں. ان شارٹ یہ کہ پھر یہ جنگیں چلتی رہیں، پوری ہسٹری ہے اس کی، کافی ساری ڈیٹیل ہیں، ٹھیک ہے. 65 کی جنگ، ٹھیک ہے. پاکستان انڈیا کا سٹینڈ آف ہوا. کارگل 1999، ٹھیک ہے. آپ لوگ ڈیٹیل سے کائنڈلی دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر یہ پورا جو سٹینڈ آف چلا یہ بہت پرانا ہے، اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں. جو مین باتیں ہیں وہ اس میں جو سب سے مین بات ہے وہ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر کرائی 1949 میں، ٹھیک ہے. ہری سنگھ اور سیڈ تو انہوں نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے. کس نے؟ کشمیر نے، ٹھیک ہے. نائنٹین 47 میں انہوں نے سیڈ کیا.
1948 में एक रेजोल्यूशन आई यूएन की, रेफरेंडम। Resolution 47 calls for referendum on the status of territory. Resolution also calls for Pakistan to withdraw its troops. इस रेफरेंडम के तहत पाकिस्तान को कहा कि आप विड्रॉ करें ट्रूप्स, ठीक है, और इंडिया को कहा कि आप भी अपने ट्रूप विड्रॉ करें और हम प्लेबिसाइड कराएंगे। पाकिस्तान जब पीछे हुआ तो इंडिया ने वो एरिया कैप्चर कर लिया। तो पाकिस्तान अब क्या करता है जी, पाकिस्तान ये रेजोल्यूशन जो है इसका हवाला देता है कि इन अकॉर्डेंस विद द यूएन रेजोल्यूशन प्लेबिसाइड होना चाहिए। क्या प्लेबिसाइड, ये वर्ड यूज किया है, प्लेबिसाइड, जो रेफरेंडम के लिए यूज होता है। इट इज अ वर्ड यूज फॉर रेफरेंडम, ठीक। सो पाकिस्तान जब पीछे हटा डीमिलिटराइजेशन यूएन रेजोल्यूशन के तहत, यूएन रेजोल्यूशन नंबर 47, इसके तहत पाकिस्तान पीछे हुआ, इंडिया ने कैप्चर किए। सो नाउ पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री दोबारा वहां पे लाई और यूएन की रेजोल्यूशन नहीं मानी, और आज तक यही सीन है, ठीक है। नाइनटीन 1957 में इंडिया ने कश्मीर को एडमिनिस्टर किया एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और लेकिन इसका स्पेशल स्टेटस है, और वही 370 वाले और जो आर्टिकल्स हैं वो इंसर्ट कराए, ठीक है। एक इंडियन वॉर हुई 1962 में चाइना के साथ। इसमें चाइना ने कैप्चर किया किससे, अक्साई चिन, ठीक है। ये आपको मैं बताना चाह रहा था। फिर 65 की जंग हुई, ब्रीफ वॉर। फिर 71 में ये सकूत ढाका हुआ, उसमें वॉर हुई, ठीक है। इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई इन 1987, और 1999 की कारगिल वार, ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट जरा चेक करें, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है। कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, ठीक है। स्पेशल स्टेटस के तहत डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये किसके पास होंगे, इंडिया के पास, ठीक। ये इंडिया के पास होंगे। कश्मीर विल बी एन ऑटोनमस रीजन। इंटरनल अफेयर्स में, इन सब के अलावा इंटरनल अफेयर्स में कश्मीर अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाएगा, कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। ये कौन सा है जी, ये 370 है, ठीक है। 35A क्या कहता है, 35A ये कहता है कि नॉन कश्मीरी सिटीजन इंडियन कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ कश्मीर। नॉन कश्मीरी इंडियन, नॉन कश्मीरी इंडियन जो है ये इंडिया का, सॉरी कश्मीर का सिटीजन नहीं हो सकता। डुअल नेशनलिटी हो गई, इसका मतलब है कश्मीर की अलग नेशनलिटी और इंडिया की अलग। जिसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन बंदा ना कश्मीर की जॉब ले सकता है, ना कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है। हमारे पास डोमिसाइल्स हैं, किसी के पास केपी का है, किसी को पंजाब का है। तो जब जॉब आती है आपकी पीएमएस की, तो पीएमएस की जॉब पे 47, 37 नहीं है, 47 डोमिसाइल की वजह से आप केपी में पंजाब वाला नहीं आ सकता, पंजाब वाला
سندھ میں نہیں جا سکتا، تاکہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو، وہاں پہ ان کو رائٹس ملیں۔ 370 کا اسپیشل سٹیٹس کشمیر کو ملا تھا 1949 میں، اور 35A کا 1954 میں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیٹس ذرا یاد کر لیں۔ اسپیشل سٹیٹس جو ہے یہ والا، یہ انڈین مطلب 1954 میں آیا، لیکن یہ سنس 1927 ایگزسٹ کرتا ہے۔ مہاراجہ نے اس کو لگایا تھا۔ مہاراجہ سیٹ کے باہر سے لوگ آتے ہیں، تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے، تاکہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج نہ ہو، اس لیے اس نے یہ سیٹلمنٹ 1927 میں کی تھی۔ اب اسپیشل سٹیٹس کیسے ختم کیا انہوں نے؟ تھرو ایگزیکٹو پریزیڈینشل آرڈیننس۔ کیا؟ ایگزیکٹو پریزیڈینشل آرڈیننس کس نے کیا؟ پریزیڈنٹ نے پاس کیا۔ لوک سبھا، راجیہ سبھا، اپر اینڈ لوور ہاؤس، ان دونوں نے کیا کیا جی؟ پاس کیا دونوں نے بھی ایگزیکٹو پریزیڈینشل آرڈیننس، ٹھیک؟ ریووک کر دیا اسپیشل سٹیٹس، ان دونوں کو ختم کر دیا۔ 2/3 سے پاس کرایا پریزیڈینشل آرڈیننس، اور آگے کیا چینجز ہوئی وہ دیکھیں۔ ایڈمنسٹریٹو چینجز جو ہوئی اس میں نمبر 1، 2 parts of کشمیر، لداخ اینڈ کشمیر، A B 2 پارٹ بنائے ایڈمنسٹریٹولی، ٹھیک ہے؟ اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، یونین ٹیریٹری، اور کشمیر کو کہا کہ اسٹیٹ کا اس کا درجہ ہوگا کشمیر کا، جس طرح باقی اسٹیٹس کا انڈیا میں ہے، اور اس کی اپنی گورنمنٹ ہوگی اور اسمبلی ہوگی، ٹھیک؟ ایک تو یہ ایڈمنسٹریٹر۔ نمبر 2 جو سٹیپ ہے، ٹروپس، مور اینڈ مور ٹروپس جو ہے انڈیا نے وہاں ڈپلوائے کرائے۔ نمبر 3 کرفیو، امپوزنگ کرفیو، جس میں میڈیا بلیک آؤٹ، جس میں کمیونیکیشن آف، جس میں مساجد، صحیح 12,000 لوگوں کو انہوں نے کیا کیا؟ جیلوں میں بند کیا، ان کو نظر بند کیا، شوٹ ایٹ سائٹ کے ایریاز ڈکلیئر کیے، پیلٹ گنز یوز کیے، مساجد بند کرائی، جمعے کی نماز بند کرائی، ٹھیک ہے؟ میڈیا کو بالکل انہوں نے بلیک آؤٹ کیا، انٹرنیٹ بھی، کمیونیکیشن آف کی، ٹھیک ہے؟ یہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپ انہوں نے لیے، ٹھیک ہے؟ ایڈمن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا کیا؟ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے انڈیجنس یعنی انسائڈ، اور دوسرا فورن، ٹھیک ہے؟
پولیٹیکلی وہاں پہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انڈیجنس کشمیر میں: عبداللہ، مفتیز اینڈ آزاد، ٹھیک ہے، یہ 3 وہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں پولیٹیکل، ٹھیک ہے۔ انڈیا نے کہا، انڈیا نے کہ یار یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کا فیوچر تباہ کیا ہے، کس کا؟ کشمیر کا۔ اب ہم ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں، اب ہم خود انٹرفیئر کریں گے آپ کی کشمیر کو چلانے کے لیے، انڈیجنس پالیٹکس اب ہم کنٹرول کریں گے، بیکاز ناؤ اٹ ول بیکم اے اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ اور محبوبہ مفتی کا کسی کو یاد ہے محبوبہ مفتی نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، پپٹس کہتے ہیں، یہ جو لوگ تھے نا وہاں پہ پولیٹیکل، ایک تو یہ الائنڈ والے سارے، یہ الائنڈ، ٹھیک ہے، یہ تو الائنڈ جو تھے پہلے سے انڈیا کے ساتھ۔ ایک وہاں پہ حریت ہے، حریت رہنما، وہاں پہ جو ہیں وہ حریت والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو محبوبہ مفتی کا ٹویٹ بھیجتا ہوں جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ دیکھیں وہ ان کی آئیڈیالوجی کشمیر سیپریٹزم پہ ہے، میر وائز عمر فاروق، ٹھیک ہے، آل پارٹیز حریت کانفرنس 1993 میں فاؤنڈ ہوئی، ٹھیک ہے۔ سید علی شاہ گیلانی سیپریٹسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں محبوبہ مفتی کا آپ کو بتانے لگا تھا وہ دیکھیں، ایگزیکٹلی جنہوں نے کہا ہے کہ شی ریگریٹڈ بیسیکلی۔ دیکھیے محبوبہ مفتی ہمیشہ سے یہ پرو انڈین، ٹھیک ہے، اور پرو انڈین تھی، اور ان کے والدین جتنے مفتی جتنے بھی ہیں، میں نے کہا مفتی یا لائن تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی ٹویٹ ہم ڈھونڈتے ہیں 1 منٹ میں، وہ ٹویٹ ایگزیکٹلی اگر ہم دیکھ لیں تو، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ دیکھو، ان لوگوں نے سائڈ تو لی ہے، سائڈ تو ان لوگوں نے لی تھی، یہ تو سب کو یاد ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں جی ٹویٹ آپ کو آ گیا جی، میں آپ کو ٹوڈے marks the darkest day in Indian democracy. Decision of Jammu and Kashmir leadership to reject two-nation theory in 1947 and align with India has backfired. Unilateral decision of Government of India to scrap Article 370 is illegal and unconstitutional, which will make India an occupational force in Jammu and Kashmir. ٹھیک ہے۔ صحیح، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
تو یہ ٹویٹ آپ لوگوں کو میں گروپ میں بھیج دوں گا، یہ آپ لوگوں نے کوٹ بھی کرنا ہے اگر پیپر میں آیا کہ یہ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے کشمیریوں کو سمجھاتے رہے کہ آپ کے یہ خیر خان نہیں ہے، یہ کیا ہے، خیر خان نہیں ہے آپ کے، ٹھیک ہے. ٹو نیشن تھیوری سچ ہے، اس کے اگینسٹ آپ نہ آ جائیں. اینی ہاؤ فورن پہ انہوں نے کیا کیا، فورن فرنٹ پہ وہ دیکھیں، یہ تو ڈومیسٹک تھا. فورن فرنٹ پہ انہوں نے، انڈیا نے کیا کیا، ان کا فورن منسٹر 70 سے زیادہ کنٹریز میں گیا اور وہاں جا کے ان کو سمجھایا، پھر یو ایس اے کو آن بورڈ لیا، کی کنٹریز جو الائز ہیں، یو ایس، فرانس، ٹھیک ہے، رشیا، ان کو آن بورڈ لینے کے بعد سٹیپ لیا. دوسرا انہوں نے کہا فورتھ کہ یہ اسی فورن میں، فورن کی یہ انٹرنل ایشو ہے. they try to internalize it. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کیا کرتا ہے، اس کو پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز کرتا ہے اس ایشو کو، کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. انڈیا کہتا ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک، اب جناب یو ایس، فرانس ایٹسٹرا نے کیوں اپارٹ فرام چائنا کیوں اس کام کو اپوز نہیں کیا؟ یا تو یو اے نے بھی نہیں کیا، سعودی نے بھی اس خاطر خواہ ریجیکشن نہیں کی، اپارٹ فرام ایران، سلوٹ ٹو ایران، کلیئر کٹ ان اپوز کیا، بیکاز ان کی 3 ٹریلین انڈین اکانومی ہے، تو وہ آپ خود سوچ لیں کہ پھر نقصان کیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ان دونوں کے انویسٹمنٹس ہیں انڈیا میں، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ریئلزم کیا کہتا ہے، کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کریں. کشمیر میں کیا انٹرسٹ ہے سعودی کا، مجھے بتائیں، آپ لوگ سارے بتائیں، کشمیر میں کیا انٹرسٹ ہے، سعودی کو کیا ملے گا؟ will they get anything apart from Islamic جو ہے بردرہڈ؟ اس کے علاوہ کچھ ملنا ہے کشمیر کو؟ بتائیں آپ لوگ، ریئلسٹ پرسپیکٹیو سے بتائیں. نہیں ملے گا یار، کچھ بھی نہیں ملنا ان کو. they get nothing. اب ان سالڈ فارم ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. پاکستان تو اس لیے کہ پاکستان کشمیر لے گا اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل، ٹھیک ہے، سی پیک، ہر چیز ہماری داؤ پہ لگے گی جناب. ایٹ اسٹیک، وی آر ایٹ اسٹیک. there's nothing at stake for the Saudis apart from this ڈالرز، ٹھیک ہے، ڈالروں کے علاوہ کچھ بھی اسٹیک پہ نہیں ہے ان کا. ارامکو نے کتنی انویسٹمنٹ کیا، آپ لوگ بتائیں مجھے، ارامکو نے انڈیا میں کتنی انویسٹمنٹ کیا؟ ارامکو ریلائنس کا کیا پارٹنرشپ ہے؟ ریلائنس جانتے ہیں، انڈین جائنٹ جو ہے، انہوں نے مل کے آئی گیس ریفائنری کا کوئی سیٹ اپ بنایا ہے، آئل ریفائنری کا. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود مجھے بتائیں کہ لبرلزم کیا کہتا ہے. لبرلزم کہتا ہے کہ جب، اب آپ کو تھیوری میں لگانا سکھا رہا ہوں کہ تھیوری یا پیپر میں آپ کہیں کہ دیکھیں لبرلسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ انٹو کوآپریشن آپ جاتے ہیں، انٹو کوئی بھی اگریمنٹ میں آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کنفرنٹیشن نہیں کرتے، بیکاز آپ کے اکنامک انٹرسٹ ایٹ اسٹیک ہوتے ہیں. سمجھ آئی اب آپ کو میری بات کی کیسے تھیوری لگائی جاتی ہے؟ اب آپ ہر جگہ پہ لگا سکتے ہیں تھیوری. ضروری کل ایک بندہ پوچھا تھا تھیوری کیسے لگاتے ہیں، یار تھیوری کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے. آپ انہی چیزوں کے بٹوین دا لائنز آپ بتا دیں کہ یہ ریئلزم ہے،
یہ لبرلزم. پاکستان ریئلسٹ پرسپیکٹو سے کشمیر ایشو کو پرسو کر رہا ہے بیکاز یہ ہمارا سٹیک ہے, ہماری پاور انکریز ہوگی. چائنا کیوں کہتا ہے, چائنا کیوں کنڈم کرتا ہے, بیکاز چائنا از pursuing realist approach regarding Kashmir because of CPEC, number one, and because of Indian rivalry. انڈیا کے ساتھ rivalry ہے کشمیر کی ریجنل پاور کے لیے. تو یہ آپ نہیں لکھ سکتے یہ باتیں, کہ یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں یار, آپ لوگ ہمت کریں. تو فوراً اسٹیج پہ یہ کہتا ہے انٹرنل ایشو ہے, دوسرا کہتا ہے یہ ٹیررزم کی طرف باہر لے کے جاتا ہے کہ پاکستانی وہاں پہ ٹیررزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 6 کیا کہتا ہے کہ انڈیا نے جو سب سے بڑا کارڈ کھیلا, میں آپ کو ایرانی انٹرسٹ بتاتا ہوں. ایران جو ہے نا, کہتے ہیں کہ بغض سعودی, ٹھیک ہے, یہ بغض سعودی میں ایران کا نہ کشمیر میں کوئی سٹیک ہے, نہ کوئی انٹرسٹ ہے, نہ انڈیا میں ہے, نہ انڈیا میں ہے نہ کشمیر میں ہے. انڈیا کے ساتھ ان کا, میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں, پہلے مجھے یہ اینڈ کرنے دیں کہ جو سب سے بڑا انڈیا نے کارڈ کھیلا وہ کیا تھا. OIC والی میٹنگ یاد ہے کہ انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے فل کوشش کی کہ اس OIC کی میٹنگ کو ڈیلے کرایا جائے. ٹھیک ہے. سعودیز کو مجبور کیا, UAE کو, جو میجر پلیئرز ہیں, کہ وہ کیا کریں گی, اس بات پہ خاموش رہیں, اور وہ سکسیسفل رہے. صرف ٹرکی, ملیشیا اور سیکنڈ پلیس ایران, ان دو کنٹریز نے پاکستان کا آنکھیں بند کر کے سپورٹ کیا. ملیشیا کو تو کاسٹ بھی اٹھانی پڑی, ان کے جو ٹریڈ تھی اس کو انڈیا نے کیا کیا, بند کرایا. بند تو نہیں کرایا لیکن ٹریڈ جو پام آئل کے امپورٹس تھے ٹورڈز انڈیا, جو انڈیا امپورٹ کرتا ہے پام آئل فرام ملیشیا, وہ انڈیا نے کیا کیے, بند کیے, ہالٹ کیے. ملیشیا چلتا ہی پام آئل پہ جناب, ہائیسٹ امپورٹس ہیں انڈیا کے وہاں سے. تو ایٹ دی اینڈ آپ نے مجھ سے ایرانی انٹرسٹ پوچھنا ہے, ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ, ابھی نہیں. Why did Modi do it? Number 1, demographic changes. دیکھیں, جب ڈیموگرافک چینجز کرے گا انڈیا, کشمیر کے اندر انڈینز آ جائیں گے. جب انڈینز آئیں گے, ڈومیسائل لیں گے, تو انڈین سیٹل ہوں گے وہاں پہ. ابھی بھی ریٹائرڈ آرمی کے لوگ وہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں, ریٹائرڈ ملٹری 1,80,000 پلس لوگوں کی پلاننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دس دے وانٹ ٹو ڈو اٹ ٹو, ٹھیک ہے, 6 لاکھ وہاں پہ وہ سیٹل کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈینز یہاں پہ آئیں گے, یہاں پہ ڈیموگرافک چینجز ہو جائیں گے. پھر انڈیا کہے گا کہ لیٹس ڈو ریفرینڈم. تو جب وہ ریفرینڈم کرائیں گے تو فور شور ہندو زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ٹو پروموٹ ہندوتوا. نمبر 3, یہ مودی کا الیکٹورل پرومس تھا. ٹھیک ہے. کون سا, کہ کشمیر کو میں نے, کشمیر کا ایشو ریزالو کرانا ہے. ہندوتوا, RSS, یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ انکارپوریٹ کریں, میں نے سمجھا دیا آپ کو. ہندوتوا پالیسی کی تھوڑی مینیفیسٹیشن دیکھیں تھرو آؤٹ انڈیا. آسام, ناگالینڈ, کیا آسام ناگالینڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ
مسلمس کو ڈینائی کیا سٹیزن شپ. امت شاہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیں میں، امت شاہ کون ہے؟ ہوم منسٹر. امت شاہ نے کہا ہے کہ بنگال کے مسلمان جو ہیں، انڈین بنگال، ان کے سٹیزن شپ رائٹس should not be equal to the Indians. ٹھیک ہے، ہوم منسٹر. کی ممبرز آف بی جے پی، راجناتھ، مودی، امت شاہ. ٹھیک ہے، یہ 3-4 لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کروایا. ٹھیک، تو یہاں تک یہ سٹوری ہے پوری. ٹھیک ہے، کشمیر کی. اور پاکستان کا کیا رسپانس تھا؟ کشمیر رسپانس دیکھیں. فرسٹ کشمیری لوگوں کا، اس میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جو پرو انڈین پارٹی ہیں، عبداللہ زین مفتیز، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ناٹ گوئنگ ود پاکستان 1947 واز اے مسٹیک بائی آور ایلڈرز، ناؤ وی سفر. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے مسٹیک کی ہے، دوسرا ہمارے ساتھ وی ہیو بین ڈیسیوڈ، دھوکا ہوا ہے ہمارے ساتھ. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ غلام نبی آزاد جانتے ہیں؟ غلام نبی آزاد کہتا ہے کہ جیلز آر فل آف کشمیری جو جیلز ہیں، فل ہیں کشمیری یوتھ سیپریٹسٹ کے. اور اب ریسٹ ہاؤس کو جیل میں کنورٹ کیا جا رہا ہے انٹو جیل. دیکھیں ورلڈ نے کیا رسپونڈ کیا. اس میں آپ کو پتا ہے ایڈوگن، مہاتیر، چائنا، ان کا تو آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی سب تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کوئی انہوں نے ریزسٹنس اگینسٹ انڈیا شو نہیں، یعنی کہ ان کا مزہ نہیں آیا. سوائے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، سوائے آئی سی جے نے کہا، ان کا سب سے کلیئر سٹانس ہے. انہوں نے کہا کہ reversal of the special status and imposition of curfew is sheer violation of number 1 human rights, number 2 UN, number 3 the Indian Constitution. آئی سی جے کا کلیئر سٹانس ہے. سب سے میڈیا میں بی بی سی، سی این این، سب نے پیج بھرے ہیں. ٹھیک ہے، سب نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے. انڈیا کا یہ سٹیپ کیا کیا ہے جناب؟ they have condemned it. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی
کنڈیم کیا ہے. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے نمبر 1 ریلیشنز سیور کیے، ختم کیے. پروٹیسٹ ہوم اینڈ ابراڈ، ہم گئے انٹرنیشنل لیڈرشپ کے پاس، ہم نے ان کو یہ رودات سنائی، ان لوگوں نے سنی، کچھ نے نہیں سنی. ٹھیک ہے. ہم نے انٹرنیشنل / ریجنل آرگنائزیشن جیسے UN ایٹسٹرا اس میں گئے. ٹھیک ہے. پروٹیسٹ کیا ہم نے ایٹ ایچ اینڈ ایوری فورم، انٹرنیشنل ریجنل ہر فورم پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے. اب نمبر 1 دیکھیں سیور ریلیشن شپ. اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا جو سٹاف ہے فارن آفس کا ڈاؤن سائز کیا. ٹھیک ہے. ختم نہیں کیا، ڈاؤن سائز کیا. جب اس وقت یہ ہوا تو آپ نے اپنا ایمبیسڈر کال بیک اینڈ انڈین والے کو واپس بھجوایا، ڈاؤن سائز. ٹھیک ہے. ٹریڈ ہم نے کٹ آف کی، ابھی تک ویسے ہی ہے، اپارٹ فرام میڈیسنز کا چلتا رہتا ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ ٹاکس نہیں ہوں گی جب تک اسپیشل اسٹیٹس کو ریورس نہ کیا جائے. ہم نے کرتارپور جو ہے اس کو بنایا بھی، ہم نے چلنے دیا، ہم نے سٹاپ نہیں کیا کرتارپور، ہم نے کرتارپور کو چلنے دیا. پروٹیسٹ میں دیکھیں، پروٹیسٹ میں سب سے پہلے UNGA میں اسپیچ، خان اسپیچ اینڈ UNGA، یورپین پارلیمنٹ. یورپین پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ اس میں ووٹ ہونا تھا، ووٹ، لیکن انڈیا نے لابنگ کرا کے ووٹ ڈیلے کروایا. ٹھیک ہے. یہ ایشو UN میں دوبارہ اٹھا آفٹر 54 ایئرس. یہ بالکل سڑ گیا تھا ایشو، دوبارہ سے آیا UN کے اندر. تو یہ پاکستان کے سٹیپ سے. جی ہم نے EU ممبرس کو یہاں بھی بلوایا، دکھایا بھی. ٹھیک ہے. میڈیا کو ہم نے پلس فورن ڈیلیگیشنز کو وزٹ کرایا، ان کو دکھایا بھی. لیکن یہ تو ہم نے ابھینندن والے کیس میں کیا تھا. یہ ابھینندن کے کیس میں تھا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے یہاں پہ جب ان کے جہاز آئے تھے. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز اباؤٹ کشمیر. اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے پاس یہی آپشنز ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے انڈیا کا پلان کیا ہے؟ جی سی پیک BRI اس کو سیبوٹاج کرنا. اور یہ کہاں سے جاتا ہے جناب؟ گلگت سے. گلگت جی بی انڈیا کہتا ہے کہ یہ جی بی جو ہے یہ پارٹ آف کشمیر ہے اور یہ ہمارا حصہ کلیم کرتا ہے. تو چائنا کو اور پاکستان کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے چائنا نے
لائن آف ایکچوئل کنٹرول LOAC پہ انڈیا کی درگت بنائی. ٹھیک ہے. وائی چائنا وائی ڈڈ چائنا ایکٹڈ وائلنٹ. چائنا وائلنٹ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ چائنا کی تو یہ عادت ہی نہیں ہے. چائنا اچانک کیوں اتنا غصے میں آیا؟ کیونکہ چائنا کو پتہ لگا کہ یہ انڈیا کے کام ہے. پہلے انہوں نے کشمیر انیکس کیا, اب ان کا اگلا کام کیا ہے جی؟ لداخ کی طرف سے. لداخ پہ کس کا کلیم ہے؟ لداخ پہ چائنیز کلیم ہے, یاد رکھیں. لداخ پہ بھی ہے اور ساتھ میں نیچے پورا انڈیا کا اسٹیٹ ہے جس پہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. سو سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ سی پیک کے لیے ہے. یاد رکھیں کہ پاکستان کو اب ویجیلنٹ رہنا ہے. ویجیلنٹ نمبر 1 سیکیورٹی وائز. نمبر 2 پاکستان ہیز ٹو کنونس مسلم کنٹریز. پاکستان کو مسلم کنٹریز کو کنونس کرنا ہوگا کہ انڈیا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یو ایس جو ہے اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ہم آپ کو ہم ثالثی کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, میڈیشن کرواتے ہیں. یہ کیوں یو ایس نے کہا, بتا سکتے ہیں ذرا کہ یو ایس نے ایسا کیوں کہا کہ ہم میڈیشن کراتے ہیں؟ وائی ڈنٹ یو ایس سے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ صحیح, کیونکہ یو ایس انڈین ہیجمنی کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یو ایس تو انڈین ہیجمنی کو سپورٹ کرتا ہے اس ریجن میں, تو یو ایس نے یہ کیوں کہا؟ یس گڈ, شاباش. آنچل پردیش, ایگزیکٹلی یہ بھی چائنا کہتا ہے کہ ایگزیکٹلی گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یو ایس نے کیوں کہا کہ ہم میڈیشن کراتے ہیں؟ یو ایس تو ریجن میں انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. یو ایس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انڈیا نے صحیح کیا, یہ انڈیا کا رائٹ تھا, اور سی پیک جو ہے یہ ڈیڈ ٹریپ تھا, اور سی پیک بھی یہاں پہ جو ہے یہ بھی ایک متنازع علاقے میں بن رہا ہے. امریکہ اس طرح کیا بیان کیوں نہیں دیتا؟ ایلس ویلس نے کیا کہا تھا کہ اٹس اے ڈیڈ ٹریپ, کہا تھا نا کہ سی پیک ڈیڈ ٹریپ ہے. تو ڈزنٹ اٹ میک سینس کہ the US should say کہ this is a good step from India, ٹھیک ہے, and we support the Indian step and India can give the rights to the Kashmiris. Exactly, good, شاباش. افغان ایشو یہ انہوں نے بات کی ہے, آپ نے بھی بتا دیا. تو آئی آر کیا ہے؟ لاجیکل. ٹھیک ہے, لاجیکل چیزیں ہیں, ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. دو لوگوں نے ایسے اس کو ہٹ کیا ہے, کائنات اور مامون صاحب. گڈ, شاباش. دونوں کے نام ادھر لکھتا ہوں میں. آپ نے بالکل سپاٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. افغان ایشو, امریکہ ذرا وائلنٹ ہو تو صحیح. امریکہ تو بڑے بیانات ٹرمپ دیتا تھا, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, یاد ہے ٹرمپ بڑی چیخیں لگاتا تھا. پاکستان ہیز گیون اس نتھنگ بٹ ڈسپشن. ٹھیک ہے, پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے دھوکے کے. تو اب امریکہ بولے نا ذرا کہ یار یہ وہ, تو امریکہ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ پریشر پوائنٹ ہے پاکستان کا, یہ پین پوائنٹ ہے ہمارا, اس پہ ہم بہت غصہ ہوتے ہیں. اس لیے امریکہ جو ہے وہ گزارا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یاد رکھیں کہ یہی سی پیک ہوگا. آپ بھی ادھر ہے, میں بھی ادھر ہوں. آپ دیکھیں گے 2-3 سال میں جب یہ افغان ایشو ان کے سر سے, جب یہ بخار اتر جائے گا امریکہ کے سر سے, تو امریکہ دوبارہ سٹارٹ ہوگا کہ یہ سی پیک جو ہے یہ سارا اور یہ متنازع علاقے میں بن رہا ہے. اور وہ کہے گا امریکہ کہ پہلے اس کو UN میں ریزالو کراؤ, اس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جو ریزولوشنز ہیں اور پلیبیسائڈ کراؤ. اور جو ہے یہ تو ابھی آپ لوگ بیٹھیں اور پہلے آپ آپس میں کشمیر ایشو ریزالو کریں, پھر آپ سی پیک بنا لیں. اٹس مائی پریڈکشن. کیا ایسے امریکہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہ یار پہلے آپ کشمیر ایشو ریزالو کریں, جب وہ ریزالو ہو جائے اور پاکستان کے حق میں آ جائے تو پھر ٹھیک ہے آپ بنا لو سی پیک. چائنا ورلڈ آرڈر کو چینج کرنا چاہتا ہے, جو آپ کی والی بات ہے جس کو میں ریفریش کرتا ہوں کہ چائنا وانٹس ٹو چینج دا ورلڈ آرڈر. چائنا ورلڈ آرڈر چینج کرنا چاہتا ہے پورا, جس کی جو امریکن ہیجمنی ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر اب ہم سی پیک بنا رہے ہیں تو اس میں کیا کام ہے جی یو ایس کا؟ what does US wants to do here? why is US جو ہے
اس میں ٹانگ گڑا رہا ہے. کیوں؟ یو ایس کا کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے؟ بیکاز ان کو تکلیف چائنیز سے ہے, ان کو تکلیف پاکستان سے ان کو تکلیف نہیں ہے, یاد رکھیں. ان کو تکلیف چائنا سے ہے, جس کی وجہ سے پاکستان سے بھی ہے, ڈائریکٹلی پاکستان سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از what I wanted to give you a current scenario میں یہ ساری کی ساری ریجنل گیم ہے. ہر پرسپیکٹو کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. کشمیر تو ہے, لیکن کشمیر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, امریکہ, چائنا, ٹھیک ہے, پاکستان, انڈین جو ایشو ہے کشمیر کا, یہ ایشو آئسولیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اس کو آپ اس ویو میں اگر دیکھیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور چائنا جو ہے, اسی وجہ سے چائنا وائلنٹ ہو گیا. 1962 کے بعد چائنا اور انڈیا کا سیز فائر ایگریمنٹ تھا. تو سیز فائر ایگریمنٹ تو ابھی تک ہے, انٹیکٹ ہے, کیونکہ آرمز نہیں چلے, بندوقیں نہیں چلی, لیکن چائنا نے مارا بڑھایا ان کو. کیوں؟ کہ چائنا کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, انڈینز آر, یہ شیطان کی دم ہے. ٹھیک ہے, انڈین جو ہے, اور یہ ان کے اندر جو ہے شرارت ان کے نسوں کے اندر بری ہوئی ہے. تو جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا پہلے کہ یار کشمیر کو انہوں نے انیکس کر دیا. کس عقل مندی سے مودی نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ عقل مندی تو ہے جناب, ماننا تو پڑے گا کہ انڈیا نے یہ کام کیا ہے, جو کہ ہمارے لیے اٹس اے سیٹ بیک فار اس. ایکچولی کشمیر از آر شہرک بیسیکلی. ایگزیکٹلی, نیپال, بنگلہ دیش. لیکن نیپال, بنگلہ دیش کو آپ نہیں کہہ سکتے. بنگلہ دیش بڑا جی پولیٹیکل کنٹری ہے. نیپال کہہ سکتے ہیں, بیکاز نیپال کو انڈیا ہمیشہ کیا کرتا ہے جی, نیپال کو یوز کرتا ہے, نیپال کو بدماشی دکھاتا ہے. تو نہیں, وہ ٹریڈ میں نہیں آتا. وہ ٹریڈ میں, بنگلہ دیش والے ٹریڈ پاکستان کی طرح ہے, وہ ڈبل گیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے انہوں نے تھوڑا سا اپنا ریٹرک چینج کیا ہے, لیکن آفٹر فیو منتھس اینڈ فیو ایئرس, جب ان کا ختم ہو جائے گا وہاں سے سلسلہ, جب دانا بند ہو جائے گا, تو پھر اگین بنگلہ دیش انڈیا کی طرف آئے گا, پھر یہاں سے کھانا سٹارٹ ہو جائے گا. بٹ دی وونٹ سائڈ کلیئرلی ود اینی ون. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کلیئر سائڈ لینا جب آپ کا انٹرسٹ کلیئر کٹ نہیں ہے, جیسے پاکستان کا انٹرسٹ کلیئر کٹ ہے, ہمیں سی پیک چاہیے, تو وی ہیو سائڈڈ کلیئرلی ود چائنا. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کا اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے, سین نہیں ہے. بنگلہ دیش کا جو پورٹ ہے چٹاگونگ, اس میں چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے. although however بنگلہ دیش از ویری کلیور. ٹھیک ہے, آپ ذرا ان کا ٹریس کریں, ذرا ان کے بیانات شیخ حسینہ واجد کے یا ان کے فارن آفس کے, تو آپ فارن آفس کے بیانات دیکھا کریں. when you want to know کہ what is there, سے چائنا کی ویب سائٹ پہ جائیں فارن آفس کے, اور ان کے ذرا جو ان کا اسپوکس پرسن ہے وہ ہر ایشو پہ بیان دیتا ہے. کاش کہ آپ لوگ دیکھ لیتے, اس کو کوٹ کرتے پیپر میں. سو پیپر اٹیمپٹ آج نہیں کرتے, آج ٹائم کم ہے, تو پیپر اٹیمپٹ ہم کریں گے اگین کل یا پرسوں. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, ٹاپکس ہمارے تقریباً ختم ہو گئے ہیں, تقریباً. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پورا آئی آر کور ہو گیا ہے, لیکن آئی کین سے کہ ٹو بی ویری سیف 85% آپ کا ہو گیا, اور 85% آپ کا ان 15 لیکچرز کافی. اچھا, ایران کا میں بتانے لگا تھا آپ کو. ایران کا انٹرسٹ دیکھیں, نہ کشمیر میں ہے نہ انڈیا میں. ٹھیک ہے, ایران used to sell hydrocarbons to India. The United States of America told India to stop buying. India
gradually decreased. ठीक, जब इंडिया ने ग्रेजुअली डिक्रीज की अपने सेल वहां से, तो बाइंग कहें, बाइंग, अपनी बाइंग वहां से डिक्रीज की, और ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट, मतलब है कि बहुत कम है, खत्म हो, ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है, बाइंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो ईरान का आप देखिए कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा, ईरान का जीरो। ये ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन वो भी क्या हाल्ट है, तो ईरान का इंटरेस्ट हो गया जीरो। अब याद रखें कि कश्मीर में मैंने कहा ना कोई इंडिया का, ईरान का इंटरेस्ट ना यहाँ है, ना ईरान का इंटरेस्ट इंडिया में है, बिकॉज खत्म हो गया ऑयल वाली बात। तो अब वाई इज इट साइडिंग विद कश्मीर इशू? बिकॉज नंबर वन, पाकिस्तान इज अ नेबर, पाकिस्तान आपका नेबर है, इंडिया आपका नेबर नहीं। नंबर टू, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक फर्वर उसको, कि हम इस्लाम के सपोर्टर हैं, ईरान ने इसलिए किया। नंबर थर्ड, सऊदी को बिलिटल करने के, और किया भी, सऊदी बदनाम बड़ा हुआ, याद रखें, हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, सऊदी बदनाम हुआ है कि नहीं, बताएं, सऊदी कितना खराब हुआ है इस इशू में। सऊदी का पाकिस्तान में कितना सपोर्ट है, क्या आपको पता है? यहाँ की सारी रिलीजियस सेंटिमेंट सऊदी के साथ है। सऊदी ने ये काम करके कि कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की बेसिकली, ठीक है। और इस गलती की वजह से पाकिस्तान में क्या हुआ, जो वैक्यूम है वो क्रिएट हुआ। ईरान ट्राइड टू फिल दैट वैक्यूम, जो इस्लामिक सेंटिमेंट के लिए यहाँ पे स्पेस है पाकिस्तान में, ठीक है, तो उसको फिल करने के लिए ईरान ने कश्मीर कार्ड खेला, और नॉट वंस बट ट्वाइस, ठीक है। एंड ओनली नॉट ओनली हसन रूहानी, बट जो उनके क्या है ना, उनका नाम है आयतुल्लाह खामनाई, ठीक है, उन्होंने भी उन्होंने भी ईरान के हक में बयान दिया यहाँ तक। तो बड़ा ईरान बहुत स्ट्रेटेजिक है। डोनाल्ड ट्रंप यूज्ड टू से, डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि द पर्शियंस आर वेरी क्लेवर क्लेवर, ठीक है, याद रखें, ठीक है। ईरान ट्राइड टू फिल इट, ठीक है, ईरान ट्राइड टू फिल द वैक्यूम, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे यहाँ पे, जो इस्लामिक फर्वर है, ट्राइड टू फिल इट, इट वाज फिल्ड और नॉट, ठीक है, वी डू नॉट नो, टाइम विल टेल अस। बट जो आप ये आईआर में जो एक्शंस होते हैं उसको आप हमेशा कहते हैं परसीव्ड। यू डू नॉट नो कि व्हाट इज द रियलिटी। आप किसी एक्शन, किसी एक्टर के किसी एक्शन को, किसी भी एक्टर के एक्शन को यू कैन नॉट जज कि व्हाई वाज दिस एक्शन डन। आप उस एक्शन को, कि एक्शन जो किया इसकी इंटेंट या मोटिव क्या था, व्हाट वाज द मोटिव, इट इज नॉट नोन। एंड दैट इज वाई कि आईआर में देयर इज नो व्हाट यू कॉल इट, के रियलिटी को फाइंड करना is it is very hard to find reality, almost impossible. Why? आपको, आप कैसे पता, ईरान के दिल के अंदर आप हसन रूहानी के दिमाग में घुस सकते हैं आप कि उसने क्यों किया? क्या आप आयतुल्लाह खामनाई के पास जाके उससे पूछ सकते हैं उसके दिल में घुस की नीयत क्या थी कि क्यों किया? यू डू नॉट नो कि व्हाट वाज द मोटिव, क्यों किया उन्होंने। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि परसीव ये हुआ, परसीव्ड मोटिव ये था कि सेंटिमेंट्स को फिल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप स्वीपिंग स्टेटमेंट से इज्तिनाब करेंगे सारे सीएसएस में,
سویپنگ سٹیٹمنٹس آپ لوگ نہیں یوز کریں گے, یہ زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے, کہ پاکستان جو ہے وہ اٹ وانٹس ٹو اٹیک انڈیا اینڈ پاکستان in alliance with China will attack India very soon, and the foreign office has issued the statement, and this shows, and we are very clear, and Imran Khan is the most ultimate greatest good majestic superb leader in the world. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے آپ لوگ اجتناب کریں خدا کے لیے, اس طرح کی باتیں خیال سے لکھا کریں. ٹھیک ہے, جو ورڈز آپ کی پین سے نکل رہے ہیں ان کو بڑا احتیاط سے یوز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے سی ایس ایس کے لیے, صرف اس کے لیے نہیں ہے پورے. یہ میں کس کی بات آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, حمزہ شفقات کی, ڈی سی اسلام آباد. یہ میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگین ہم نے چیزیں لوگوں سے سیکھی ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ کی بچت ہو جائے. اس کی جگہ کہ آپ لوگوں کو سلوٹر کر دے ایگزامینر کہ یار ایک ایسا جملہ آپ بول دیں جو کیسی فضول قسم کا ہو. تو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے. ٹھیک ہے, پیپر اٹیمپٹ کسی اور دن کر لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ 40-50 منٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور پاس پیپرز جو ہیں وہ بھی میں آپ سے سلولی اینڈ اسٹڈیلی ڈسکس کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں میں جس نے کوشچن اٹیمپٹ کریں, مجھے بھیج دیں. پاس پیپر میں سے کر لیں, دیٹ از دا بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے, سو یو ایس ہسٹری کلاس اگر کوئی ہے جو یہاں پہ جس نے لی ہے یا لینا چاہتا ہے تو اٹ ول بی ٹوڈے 6 ٹمارو 7 ایٹ نائٹ, رات 9 سے 12 ٹائم کا ایشو ہے. تو دیٹ گائے ول اونلی گیٹ ریکارڈیڈ کلاسز. جس کا ٹائم کا ایشو ہے وہ اس کو ریکارڈیڈ مل جائیں گے. ٹھیک ہے,